بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی مواقیت الصلاۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات پہلے آئی تھی کہ امام ترمذی جب عنوان میں یا عن رسول اللہ یا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اس باب میں جو روایات بیان ہوں گی وہ مرفوع روایات بیان ہوں گی، کیونکہ ترمذی سے پہلے جو کتابوں کا انداز تھا نا، اس میں ایک ہی کتاب میں مرفوع، موقوف، مقطوع، آثار سب قسم کی چیزیں جمع ہوتی تھیں، جیسے کہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں آپ دیکھیں۔ تو یہاں سے ابواب الصلاۃ شروع ہو گئے۔ صلاۃ کا کیا معنی ہے جناب؟ تو صلاۃ کا معنی ہے غایت انعطاف، کسی چیز کی طرف مکمل میلان۔ اس کے نیچر میں اور فطرت میں جو معنی ہے صلاۃ کے وہ یہ ہے۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ فاعل کی نسبت سے پھر اس کا مصداق اور اس کی حقیقت جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اس کی چار استعمالات ہیں۔ ایک، صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے۔ دوسرے ہے کہ صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو، یعنی صلاۃ کا فاعل فرشتے ہو۔ اور تیسرا ہے کہ صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہو، عام بندوں کی طرف، جیسے کہ ہم اور آپ ہیں، لیکن اس کا دوسرا فریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، مطلب دوسری جانب۔ اور چوتھا استعمال یہ ہے کہ صلاۃ کی نسبت بندے کی طرف ہو لیکن اس کے دوسرے جانب میں اللہ تعالیٰ ہو، صلاۃ العبد مع اللہ تعالیٰ۔ تو صلاۃ العبد مع الرسول کا الگ مفہوم ہے، صلاۃ العبد مع اللہ کا الگ مفہوم۔ اب ان چاروں میں جو مشترک چیز ہے، مشترک معنی ہے جو چاروں جگہ پایا جاتا ہے، وہ ہے غایت انعطاف، کمال میلان۔ پھر یہ ہر ایک کے شان کے حساب سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامل میلان بندوں کی طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت بھیج دیں، اپنی صفت رحمت سے ان کو مستفید کرائیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آیت انعطاف ہے۔ فرشتوں کی طرف سے غایت انعطاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور باقی انسانوں کی طرف یہی ہے کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جیسے کہ فرشتوں کے بارے میں مستقل یہ بات آئی ہے کہ وہ استغفرون للذین آمنوا، تو وہ استغفار اور صلاۃ ایک ہی چیز ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اللہ کا صلاۃ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کاملہ بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، اور فرشتوں کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور جب بندے کی طرف اس کی نسبت ہو اور دوسرے جانب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو، صلاۃ العبد مع الرسول یا علی الرسول، اس کا مطلب ہوتا ہے دعا۔ کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اور یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ صلی علی النبی، تو اس صلی علی النبی کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے حضور کے لیے دعا مانگیں۔ تو صلاۃ جو ہے اس کی حقیقت دعا ہی کی ہے۔ تو صلاۃ بیک وقت سب سے اچھی دعا بھی ہے، اور سب سے مطلب ذکر بھی ہے، اس میں ذکر کا پہلو بھی ہے، اور اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی نسبت انسان کی قائم ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت قائم ہو جاتی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بندگی میں ظاہر کرنا بھی ہوتا ہے، اور اللہ سے ان کے لیے دعا بھی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ کا ہمارے اوپر جو حق ہے، اس حق محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ، اور یہ شرعی طریقہ ہے محبت کے اظہار کا، کہ آپ رسول کو بندہ بنا کر اللہ کا اس سے محبت کا اظہار کریں۔ ہاں کیا ہے مجھے کیا پتہ۔ تو یہ ہے۔ اور صلاۃ العبد مع اللہ تعالی
کہ بندے کا صلات اللہ سے، تو بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف غایت انعطاف اور کمال میلان کیسے ہوگا؟ تو یہ انسان اپنے ذہن سے نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو بندے کی طرف سے کامل طور پر متوجہ ہونا اللہ کی طرف، وہ یہ نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ اوقات مخصوصہ میں ارکان مخصوصہ کو ہیئات مخصوصہ کے ساتھ پڑھے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف زیادہ قرب حاصل کروں، اپنے میلان اور جو محبت ہے اس کا اظہار کروں، تو اس اظہار کے لیے کیا طریقہ ہے کہ وہ نماز میں مصروف ہو جائے بس۔ تو پھر اس کے بعد اس کو یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کی رسائی مجھے حاصل ہو گئی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو صلات کا معنی سب جگہ ایک جیسا ہے حقیقی معنی، لیکن نسبت اور جو جانبین ہیں اس کے بدلنے سے پھر اس کا مصداق بدل جاتا ہے۔ جیسے کہ انسان کی محبت والدین سے بھی ہے، بیوی سے بھی ہے، بچوں سے بھی ہے، لیکن نسبت کی وجہ سے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ بین ہی یہی کیفیت یہاں بھی ہے۔ پہلا باب جو قائم کیا ہے مواقیت الصلاۃ کا۔ مواقیت یہ میقات کی جمع ہے، اور میقات عربی میں دو معنوں میں بولا جاتا ہے۔ ایک معنی ہے اس کا متعین جگہ، دوسرا معنی ہے متعین وقت۔ جب یہ حج کے تناظر میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کتاب الحج میں، وہاں بھی آپ نے میقات کا لفظ سنا ہوگا نا، مواقیت، تو وہاں یہ متعین جگہ کے معنی میں ہے، یعنی وہ جگہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی ہے کہ اس سے آگے آدمی بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا، اس سے پہلے ہی احرام بننا ضروری ہوتا ہے۔ اور اتفاق سے وہ مواقیت بھی 5 ہی ہے، اور نماز کے جو مواقیت ہے وہ بھی 5 ہی ہے۔ تو حج کے باب میں میقات کا معنی ہے موضع معین، اور نماز کے باب میں میقات کا معنی ہے وقت معین۔ تو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک معین وقت ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمائی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ فرض ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرض مطلق اور آزاد نہیں ہے بلکہ موقوتا، مقید بقید الوقت ہے، کہ اس کے لیے ایک وقت ہے، اگر اس وقت سے آگے پیچھے کریں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ تو قرآن نے وضاحت سے بتایا کہ نماز ایسی چیز ہے جو 2 دائروں میں اور 2 انتہاؤں میں محدود ہے ہر نماز، اور اس کے ایک وقت کی ابتدا بھی ہے اور ایک وقت کی انتہا بھی ہے، اور جب تک ابتدا نہیں ہوئی تو آپ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور جب انتہا ہو جائے تو اس کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے۔ موقوتاً کا یہ مطلب ہے نا۔ اس بات کو ایک حدیث میں بڑی وضاحت سے ذکر کیا گیا ہے کہ ان للصلاۃ اولا و آخرا، کہ ہر نماز کے لیے ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ اسی وجہ سے احناف نے جمع بین الصلاتین کی جتنی روایات ہیں نا اس کو جمع سوری پر محمول کیا ہے۔ یہ جو احناف جمع بین الصلاتین نہیں مانتے اور جتنی روایات آئی ہے اس میں تعویل کرتے ہیں کہ اس سے مطلب کیا ہے جناب، جمع سوری ہے، تو اس کے پیچھے بڑی مضبوط وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کا اپنے وقت پر ہونا تو قرآن سے بالکل وضاحت سے ثابت ہے، اور دوسرے احادیث میں بھی اس کی وضاحت ہے، اور دوسری طرف جو احادیث ہے جمع والی اس میں تعویل ممکن ہے کہ یہ جمع سوری ہو، جمع حقیقی نہ ہو۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی روایات ہے جمع بین الصلاتین سے متعلق، کیا کہا میں نے، تو ان تمام روایات میں جمع سوری کی توجیہ آپ کر سکتے ہیں بغیر کسی تکلف کے۔ اور دوسری طرف کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں جمع حقیقی بے غبار طریقے سے بیان ہوا، اس میں کوئی تعویل نہ ہو سکے۔ تو اب آپ بتائیں، انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جب ایک طرف اس طرح کے احادیث ہو جو مؤول ہوں، اور دوسری طرف قرآن کے واضح نصوص اور واضح دوسرے احادیث ہو، تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ جو جمع بین الصلاتین کی روایات ہے اس کے آپ تعویل کریں گے کہ یہاں جمع سے مطلب جمع سوری ہے، اور یہ بات میں نے بتائی تھی اور آگے یہ واضح ہو بھی جائے گی جب اس کا اپنا پاس آئے گا کہ جو جمع سوری کی توجیہ ہے یہ کوئی اختراعی قسم کی نہیں ہے کہ احناف نے ایک نئی چیز گڑھ لی،
بلکہ خود احادیث میں اس تصریح کے ساتھ یہ تجویز آئی ہے. جیسے کہ کل ہم نے فاطمہ بنت ابی حبیش کی حدیث پڑھی نا مستحاضہ کی، تو اس میں جمع سورہ کی تصریح ہے بالکل. اور بھی بہت ساری روایات ہیں جس میں سورتاً جمع کرنے کی تصریح ہے. تو جب روایات میں سورتاً جمع کرنے کی تصریح بھی ہے اور قرآن دوسری طرف بالکل واضح ہے موقوت ہونے میں، اور جو روایات دوسری ہے تو اس میں احتمال ہے جمع سورہ کے احتمال کی، تو اس میں سب سے معقول طریقہ یہی ہے جو احناف نے تجویز کیا ہے کہ اس کو جمع سورہ پر محمول کیا جائے. اس لیے احناف جمع حقیقی کے قائل نہیں ہے. باقی ائمہ سفر اور عذر کی وجہ میں قائل ہے، جیسے کہ آگے اپنی جگہ پر تفصیل آئے گی. یہ ویسے ایک ضمناً بات آ گئی. آپ بات سمجھ رہے نہیں؟ تو اس پہلے باب کا اصل موضوع کیا ہے؟ نماز کے اوقاتوں کا بیان، کہ کسی نماز کا وقت کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا. اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ مواقیت الصلاۃ سے متعلق جو روایات ہیں ٹوٹل وہ 3 روایات ہیں. کتنی روایات ہیں؟ ان 3 روایات پر ہی سارے اس مسئلے کا مدار ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں روایات امام ترمذی نے ذکر بھی کیے ہیں. تو جو دلائل کا مٹیریل ہے، مواد ہے، وہ سارا انہوں نے بیان کر لیا ہے. انہی روایات کے تناظر میں پھر فقہاء میں اوقات کے درمیان اوقات کے حوالے سے اختلاف ہوا ہے. وہ اختلاف جو ہوا ہے وہ 2 اوقات میں ہوا ہے. ایک ظہر کے انتہا کب ہوگی اور ایک مغرب کے انتہا کب ہوگی. اب یہ بات واضح ہے کہ ظہر کے انتہا کب ہوگی کے ساتھ یہ بات لازم ہے کہ عصر کی ابتدا کب ہوگی، لہٰذا یہ ڈبل چیزیں ہو گئی. اس طریقے سے مغرب کے انتہا میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف کس چیز میں بھی ہوگا؟ عشاء کے ابتدا میں بھی ہوگا. تو اصل اختلاف جو ہے وہ دوسری نماز کے ابتدا میں نہیں ہے، وہ لازمی نتیجہ ہے اس پہلے والے اختلاف کا. تو اصل اختلاف ظہر کے آخری وقت میں ہے اور مغرب کے آخری وقت میں ہے. باقی اوقات میں کوئی خاص معتدبی اختلاف نہیں ہے، صرف استحباب کا اختلاف ہے کہ مثلا فجر اندھیرے میں پڑھنا بہتر ہے یا روشنی میں زیادہ پڑھنا بہتر ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن محض جواز اور عدم جواز کا جو اختلاف ہے وہ صرف ان 2 اوقات میں ہے. آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ان 2 اوقات میں پہلے ظہر کی بات لے لیں. تو ظہر کے حوالے سے تینوں ائمہ، ان امام ابو حنیفہ کے علاوہ جو باقی 3 ائمہ ہے اور احناف میں سے صاحبین کون ہوتے ہیں؟ امام ابو یوسف اور امام محمد. گوئے کہ جمہور حضرات ہو گئی ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ ظہر کا آخری وقت یہ ہے کہ زوال کے بعد جب سایہ بننا شروع ہو جائے نا ہر چیز کا، جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے تو سایہ بننا ختم ہو جاتا ہے. مطلب وہ جو سایہ مشرق کی طرف بن رہا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ مغرب کی طرف جو بن رہا تھا، ہاں، تو وہ سایہ سکیڑ کر ختم ہو جاتا ہے. تو جب زوال ہو جاتا ہے تو یہ سایہ پھر مشرق کی طرف، پیچھے کی طرف بننا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سایہ جب شروع ہو اس حد تک بڑھ جائے کہ یہ جو چیز ہے اس کے بالکل برابر یہ سایہ آ جائے، جس کو مثل اول کہا جاتا ہے، ایک مثل، کہ سایہ اس ایک چیز کے بقدر بن جائے، تو یہ ظہر کا آخری وقت. اس کے بعد جب دوسرا مثل شروع ہوگا یا سایہ جب مزید بڑھے گا تو اس سے پھر عصر کا وقت شروع ہوگا، اور یہ عصر کا وقت جاری رہے گا. کب تک جاری رہے گا جناب؟ سورج غروب ہونے تک. البتہ اس میں بیچ میں مکروہ وقت بھی آئے گا. وہ مکروہ وقت کب سے شروع ہوگا؟ جب سورج کی رنگت زرد ہو جائے، پیلی پڑ جائے اور اس کی تیز روشنی کم ہو جائے، ختم ہو جائے، تو وہ مکروہ وقت ہوگا. لیکن بہرحال ہوگا وہ عصر ہی کا وقت. تو گویا کہ ان حضرات کے نزدیک ظہر کا وقت بہت مختصر ہے اور عصر کا وقت بہت لمبا ہے. اس کا احساس آپ کو حرمین میں جا کر ہوگا کہ ظہر کے بعد اور عصر میں کتنا وقت ہوتا ہے. سارے لوگ جو لمبے کام ہیں نا وہ ظہر کے بعد عصر سے پہلے کرتے ہیں، کیونکہ وقت بہت لمبا ہے.
مطلب عصر کے بعد مغرب سے پہلے. تو ان حضرات کا موقف بالکل واضح ہے کہ ظہر کی انتہا مثل اول پر ہے اور مثل ثانی سے پھر عصر کا وقت شروع ہوگا، مثل ثالث بھی عصر کا وقت ہوگا، مثل رابع بھی ہوگا، خامس بھی ہوگا، سادس بھی ہوگا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 4 روایتیں منقول ہیں. کتنی روایتیں؟ ایک روایت تو بالکل انہی حضرات کی طرح ہے. ان کی طرح کا کیا مطلب؟ کیا فرماتے امام صاحب؟ کہ مثل اول کے آخر تک ظہر کا وقت ہے، پھر مثل ثانی جیسے شروع ہو جائے تو یہ عصر کا وقت ہے، پھر آگے چلتا چلا جائے گا غروب تک. تو ایک قول امام صاحب کا یہ بھی ہے. دوسرا قول جو مفتابہی ہے فقہ حنفی میں، اور جس کو ظاہر الروایہ کہا گیا ہے اور جس پر عموماً فتویٰ دیا جاتا ہے، اور جو فقہ حنفی کے متون اور شروح میں جس کا بیان ہوا ہے، تو وہ یہ ہے کہ ظہر کے انتہا مثل ثانی کے آخر تک ہے. یعنی جب اس چیز کا سایہ بڑھتا جائے، ایک مثل ہو جائے تو بھی ظہر کا وقت ہے، جب دوسرا مثل شروع ہو جائے تو بھی ظہر کا وقت ہے. اور یہ کب تک جاری ہوگا؟ جب دوسرا مثل بھی مکمل ہو جائے. جب دوسرا مثل مکمل ہو جائے گا تو پھر ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا. پھر آگے مثل ثالث، تیسرا مثل جب شروع ہوگا تو پھر عصر کا وقت شروع ہوگا. تو عام جو احناف کا مذہب مشہور ہے وہ یہی بات ہے. سمجھ رہے جناب؟ اب اس میں یہ جو اختلاف ہے سیریس اختلاف ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ کسی نے اگر عصر کی نماز مثل ثانی میں پڑھی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اور صاحبین اور جمہور کہتے ہیں کہ کسی نے عصر پڑھ لی تو وہ ہو گئی. تو دوسرا قول یہ ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ عصر کا جو ظہر کا وقت ہے وہ مثل اول کے آخر تک ہے، اور عصر کا وقت جو ہے وہ مثل ثالث سے شروع ہوگا، اور بیچ میں یہ جو مثل ثانی ہے یہ مہمل وقت ہے. یہ کیا ہے جناب؟ مہمل کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے بیکار اس کو پیدا کیا، بلکہ نماز کے حوالے سے کہ یہ نہ تو ظہر کا وقت ہے نہ عصر کا وقت ہے، لہٰذا اس میں اگر کوئی ظہر پڑھے گا تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، مطلب ادا نہیں ہوگی، قضا ہوگی. اور اگر اس میں کوئی عصر پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی نہیں اس طرح سے. تو بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، اس وقت کو مشترک وقت کہتے ہیں. تو یہ تعبیر غلط ہے، کیونکہ مشترک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ دونوں اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ یہ مطلب اس کا نہیں ہے، بلکہ اس میں دونوں آپ نہیں پڑھ سکتے. اگر ظہر آپ پڑھیں گے تو آپ کو قضا کا گناہ ہوگا، نماز قضا کرنے کا. نماز تو آپ کی ہو جائے گی لیکن نماز قضا کرنے کا گناہ ہوگا آپ کا. اور اگر عصر آپ پڑھیں گے تو وہ سرے سے ہوگے ہی نہیں. تو مہمل وقت کا یہ مطلب ہے. تو مہمل الگ چیز ہے، مشترک الگ چیز ہے. تیسرا قول یہ ہے. چوتھا یہ ہے کہ مثل اول پورا کا پورا یہ ظہر کا وقت ہے، اور مثل ثانی بھی ظہر کا وقت ہے، لیکن آخر میں 4 رکعت کے بقدر، آپ آسانی کے لیے 5 منٹ کے بقدر. تو مثل ثانی کا آخری جو 5 منٹ ہے یہ وقت مہمل ہے. یہ نہ عصر کا وقت ہے کہ اس میں آپ عصر پڑھ سکے، نہ یہ ظہر کا وقت ہے کہ اگر آپ ظہر پڑھیں گے تو وہ ادا ہوگی، بلکہ اگر آپ پڑھیں گے تو وہ کیا ہوگی جناب؟ قضا ہوگی. اور عصر کا وقت پھر مثل ثالث سے شروع ہوتا ہے. اب یہ جو آخری 2 قول ہیں محمل والے، یہ مفتابہی نہیں ہے. مفتابہی اقوال پہلے 2 میں سے ایک ہے. تو پہلا جو قول ہے جمہور کا اور صاحبین کا، اس میں جو عراق کے فقہائے احناف ہے اور ترکیہ کے جو فقہائے احناف ہے وہ اسی قول کو لے لیتے ہیں، اور وہ احناف کا مذہب اسی کو قرار دیتے ہیں. لہٰذا عراق میں اور ترکیہ میں احناف اور شوافی کا اختلاف نہیں ہے وقت کے حوالے سے. جو ماوراء النہر کے فقہائے احناف ہے اور جو بر صغیر کے فقہائے احناف ہے، تو ان کے ہاں پھر یہ دوسرا قول ہے امام صاحب کا. تو ان کے ہاں پھر یہ اختلاف ہے. سمجھے بات یا نہیں؟ اس طریقے سے یہی اختلاف پھر مغرب کے وقت میں ہے. تو وہاں بھی یہی فریق ہے دونوں طرف. ایک طرف جمہور اور صاحبین ہیں اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ ہیں. جمہور حضرات اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مغرب کی ابتدا تو یہ ہے کہ غروب ہو جائے سورج، اور مغرب کی انتہا یہ ہے کہ جو سرخی ہے شفق میں، وہ جو افق میں جو سرخی ہے وہ سرخی ڈوب جائے، ختم ہو جائے. ہوتا یہ ہے
کہ سرخی کے بعد سفیدی آتی ہے، اس سفیدی کے بعد مکمل اندھیرا آتا ہے، تو وہ سرخی جب غائب ہو گئی تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا اور عشاء کا وقت شروع ہوا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ صرف سرخی کا خاتمہ کافی نہیں ہے، سرخی بھی اگر ختم ہو جائے اور ساتھ یہ کہ سفیدی بھی ختم ہو جائے اور مکمل اندھیرا چھا جائے تو تب عشاء کا وقت شروع ہوگا، اور جب تک اندھیرا شروع نہ ہو تو اس وقت تک مغرب کا وقت طویل ہے۔ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو گویا کہ مغرب کا وقت بھی امام صاحب کے نزدیک بہت طویل ہے اور ظہر کا وقت بھی بہت طویل ہے۔ اب یہ اختلاف ہے۔ اب اس اختلاف میں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جو شفق کے حوالے سے اختلاف ہے نا، یہ صحابہ کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے۔ صحابہ میں دو فریق تھے، کچھ شفق احمر کے قائل تھے، کچھ شفق ابیض کے قائل تھے۔ اور یہاں بھی ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ عام طور پر تعبیر یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک جو ہے وہ شفق سے مطلب شفق ابیض ہے، تو یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ امام صاحب شفق احمر کو شفق ہی نہیں بولتے، کیونکہ اس کو شفق نہ بولنا یہ خلاف بداہت ہے۔ وہ اس کو بھی شفق بولتے ہیں اور ابیض کو بھی ساتھ ملاتے ہیں کہ یہ دونوں شفق کا مصداق ہے، اور باقی ائمہ جو ہے وہ شفق کا مصداق کو محدود کر لیتے ہیں کہ اس میں صرف احمر داخل ہے، اب ابیض داخل نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہاں بھی فقہ حنفی کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ مکمل شفق غروب ہو جائے۔ مکمل شفق سے مراد کیا ہے؟ شفق احمر بھی اور ابیض بھی۔ تو یہ جو شفق والا اختلاف ہے یہ صحابہ سے ہی چلا آ رہا ہے، لیکن یہ جو ظہر کے وقت میں اختلاف ہے نا، یہ بعد کے مجتہدین میں پیدا ہوا ہے۔ صحابہ کے کوئی اقوال ہمیں نہیں ملتے کہ کسی نے کہا ہو کہ ظہر کا وقت مثل اول تک ہے اور مثل ثانی سے عصر شروع ہوگا، کسی دوسرے نے اس کے خلاف کہا ہو۔ بس صحابہ نے نمازیں پڑھی ہے ان اوقات میں، لیکن یہ رائے کسی کی نہیں آئی ہے کہ کون سا وقت کب تک ہے۔ یہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے ظہر اور عصر کے وقت میں، یہ صرف مجتہدین کے بیچ میں آیا ہے، اور وہ بھی کس بنیاد پر آئے ہیں؟ روایات کے تناظر میں۔ میں نے بتایا تھا کہ ٹوٹل روایات کتنی ہیں؟ 3 ہے، تو ان 3 روایات کے مجموعے سے کسی نے ایک نتیجہ نکالا ہے، کسی نے دوسرا نتیجہ نکالا ہے۔ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ ایک بنیادی خلاصہ سا ہے اس کا کہ اوقات میں اختلاف کیسے ہوا ہے۔ اب کل سے انشاءاللہ ہم حدیث پڑھیں گے جس میں تطبیق ان چیزوں کی۔ ہاں، دلائل کا بھی تھوڑا سا خلاصہ آ جائے تو جو جمہور حضرات کی دلیل ہے، امام ابو حنیفہ اور صاحبین کی دلیل ہے، وہ حدیث جبرائیل ہے جو کل ہم پہلے پڑھیں گے، کیونکہ حدیث جبرائیل بالکل واضح ہے اس مفہوم میں جو جمہور کا موقف ہے۔ امام صاحب نے یہاں بڑے اس سے کام لیا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ یار حدیث جبرائیل تو بالکل واضح ہے، لیکن اور بھی بہت ساری روایات ہیں جس سے بالکل یقینی طور پر اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اوقات ان نمازوں کے وہ نہیں ہے جو حدیث جبرائیل میں بیان ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان احادیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اوقات ابتدا میں تھے لیکن بعد میں اس میں ترمیم و تبدیل ہوئی ہے۔ آپ نسخ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ منسوخ ہوئی ہے، اور بعد میں اوقات اور تجویز ہوئی ہے، ظہر کے لیے بھی اور عصر کے لیے بھی۔ اور آگے جب ہم پڑھیں گے تو جگہ جگہ پھر نشاندہی میں کروں گا کہ دیکھو یہ روایت جو ہے اس میں ظہر کی نماز جس وقت پڑھی گئی ہے، تمام صحابہ اور حضور نے جس وقت یہ نماز پڑھی ہے، یہ مثل اول کا وقت ہو ہی نہیں سکتا، یہ مثل ثانی ہی کا وقت ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے ایک مشہور روایت ہے جو اس باب میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بالکل صریح ہے اس مدعا میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کی اور پرانے امتوں کی مثال جو ہے نا، اس مزدور کی طرح ہے، 2 مزدوروں کی طرح ہے کہ ایک مزدور نے فجر سے ظہر تک وہ کیا، محنت کی، تو اس کو جو اجر ملا، اور دوسرے نے پھر ظہر سے عصر تک، مطلب عصر سے مغرب تک محنت کی، اس کو جو اجرت ملا۔ تو یہ جو دوسرا ہے یہ اقل و عملاً ہے اور اکثر و اجراً ہے، اور یہ تم لوگ ہو کہ تمہارے اعمال اور عمریں تو کم ہوں گی لیکن تمہارا اجر زیادہ ہوگا۔
اب وہاں جو ظہر سے پہلے کو اقل کہا گیا ہے اور اکثر کہا گیا ہے، اور ظہر کے بعد مطلب عصر کے بعد کے وقت کو اقل کہا گیا ہے، تو وہ جب ممکن ہے جب آپ امام صاحب کے قول پر ان اوقات کی تعین کریں۔ اگر آپ جمہور کے حساب سے کریں گے تو بالکل معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ تو اور بہت ساری صریح احادیث ہے جس سے امام صاحب نے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ حدیث جبرائیل کے جو اوقات تھے یہ برقرار نہیں رہے ہیں بعد میں۔ سمجھ رہے جناب؟ مزید یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا بھی اس میں ہے۔ کس چیز کا تقاضا؟ کیونکہ آپ فرض کریں کہ اگر آپ ظہر کے وقت کو مان لیں مثل ثانی تک، اور عصر کے وقت کو مثل ثالث سے شروع کر لیں، تو کسی نے اگر ظہر کی نماز پڑھی ہے مثل ثانی میں تو اس کی نماز بہرحال ہو جائے گی، اگر ادا نہیں ہے تو قضا ہو جائے گی۔ سمجھ رہے جناب؟ لیکن اگر آپ ظہر کا وقت مان لیں مثل اول تک، اور عصر کا شروع کر لیں مثل ثانی سے، اور عصر کی نماز کسی نے پڑھ لی ہے، تو دوسرے دلائل کی روح سے اس کی نماز ہوگی نہیں سرے سے، اس لیے کہ عصر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا۔ یہی کیس بالکل شفق کے بارے میں ہے، مغرب کے وقت کے بارے میں بھی، تو اس لیے احتیاط کا تقاضا بھی امام صاحب کی اس تجویز میں ہے۔ بہرحال احادیث آگے آئیں گی تو پھر جگہ جگہ بات واضح ہو جائے گی۔ بس۔